بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعاؤکم ایمانکم لقولہ عز وجل قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم۔ ومعنی الدعاء فی اللغہ الایمان۔ باب ہے تمہاری دعا سے مراد تمہارا ایمان ہے۔ اللہ عز و جل کا فرمان ہے، قل آپ کہہ دیجئے، ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، میرا رب تمہاری پرواہ نہ کرتا اگر تمہارا پکارنا نہ ہوتا۔ لغت میں دعا کا معنی ایمان ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پہ اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اگر تمہارے اندر ایمان نہ ہوتا تو اللہ تمہاری پرواہ نہ کرتا۔ یہ خطاب اگرچہ کافروں کے لیے ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر کے مطابق اس کا مطلب یہ ہے، میرا رب تمہیں اس لیے مہلت دے رہا ہے کہ تم اس پر ایمان لے آئے ہو، اب اس کی عبادت کرو اور اس سے دعا کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنے لیے عبادت کی، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب اگر تم ایمان لا کر کے بھی اس کی عبادت نہیں کرتے اور اس سے دعائیں نہیں کرتے تو پھر اللہ رب العالمین کے ہاں تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ایمان جو ہوتا ہے یہ دعا کرنے سے جس طریقے سے بڑھتا ہے اور کم ہوتا ہے، اور اسی بات کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان کے آغاز میں بہت سارے طریقوں سے اور بہت سارے دلائل سے ثابت کیا ہے۔ اور اس باب کے بعد ایک روایت کو ذکر کیا، حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ قال اخبرنا حنظلۃ بن ابی سفیان عن اکرمۃ بن خالد عن ابن عمر رضی اللہ عنہما۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنا، وَالْحَجِّ، حج کرنا، وَصَوْمِ رمضان، اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا۔ اس روایت میں ارکان اسلام کا تذکرہ ہے۔ بعض محدثین کہتے ہیں کہ اسلام اور ایمان ایک ہی چیز ہوتی ہے۔ بعض نے کہا کہ اسلام جو ہے نا وہ بندہ عملی طور پہ کسی چیز کو ظاہر کرتا ہے، جیسے نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تو اس کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے۔ اور بندہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور دلی طور پہ مانتا ہے کہ نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، تو اس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ یعنی جن چیزوں کا تعلق ہمارے دل کے ساتھ ہے وہ ایمان ہے، اور جن چیزوں کا تعلق ہمارے اعضاء کے ساتھ ہے، ہم عملی طور پہ کوئی کام کرتے ہیں تو اس کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے۔ بہرحال دونوں چیزوں کی حقیقت ایک ہی ہے، اور وہ ایمان ہے۔ اسلام کو ایمان بھی کہہ دیتے ہیں اور ایمان کو اسلام بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کو اسلام کی بنیاد قرار دیا ہے۔
بعض لوگوں نے جیسے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وجہ سے اس روایت کو ذکر کیا تھا۔ کسی نے اعتراض کیا کہ جہاد کا درجہ بہت بڑا ہے اور اب آپ لوگ جہاد نہیں کرتے تو نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس روایت کو ذکر کیا کہ جو اسلام کی بنیاد ہے نا وہ 5 چیزوں پر ہے۔ اگرچہ جہاد کا درجہ بہت بڑا ہے اور جہاد کا جو اجر ہے وہ بھی بہت بڑا ہے، لیکن چونکہ جہاد جو ہے نا وہ جز وقتی اللہ رب العالمین فرض کرتے ہیں، یعنی جب کوئی ضرورت ہوتی ہے تو پھر جہاد فرض ہوتا ہے۔ نارمل حالات میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اور سال میں ایک دفعہ یا زندگی میں، بلکہ زندگی میں ایک دفعہ حج کرنا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کا تذکرہ کیا کہ جہاد کا درجہ بھی بہت بڑا ہے، لیکن وہ جہاد جز وقتی فرض ہوتا ہے۔ البتہ ساری زندگی کے لیے جو کام فرض ہیں وہ یہ 5 کام ہیں۔ تو یہاں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو آدمی دل سے اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اب جو بندہ ظاہری طور پہ یہ کام کر لیتا ہے تو وہ بندہ مسلمان ہو گیا۔ اب اگر کوئی شخص یہ اقرار نہیں کرتا، یعنی کہتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی معبود ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر نہیں ہے، تو ایسا آدمی کافر ہوتا ہے، مسلمان نہیں ہوتا۔ ہم قادیانیوں کو اور مرزائیوں کو کافر کیوں قرار دیتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کو تو ایک مانتے ہیں، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری پیغمبر تسلیم نہیں کرتے، تو ہم ان کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آدمی اللہ رب العالمین کو اکیلا تسلیم نہیں کرتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کا آخری پیغمبر تسلیم نہیں کرتا، اقرار نہیں کرتا اس بات کا، تو وہ آدمی کافر ہوتا ہے، مسلمان نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی آدمی دل سے اقرار کرتا ہے، یعنی دل سے کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے آخری پیغمبر ہیں، یہ آدمی اقرار کرتا ہے لیکن دلی طور پہ کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر نہیں ہے، اقرار کرتا ہے اس بات کا، البتہ دلی طور پہ ان چیزوں کا انکار کر دیتا ہے، تو ایسے آدمی کو کافر نہیں کہا جا سکتا، وہ آدمی منافق ہوتا ہے۔ اور منافق مسلمانوں کے ہاں کے مسلمان ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں وہ پکا کافر ہوتا ہے۔ یعنی ایک بندہ ان چیزوں کا اپنی زبان سے اظہار کر لیتا ہے، دلی طور پہ نہیں مانتا، تو یہ آدمی منافق ہے۔ مسلمانوں کے ہاں یہ مسلمان ہے، ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے، البتہ اللہ رب العالمین کے ہاں وہ کافر ہی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تذکرہ کیا ہے، ان المنافقین یخادعون اللہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنمی جو سب سے نچلے گھڑے میں ہوں گے، یہ عام کافر نہیں ہوگا بلکہ منافق ہوگا جس نے اپنی زندگی میں قول اور اقرار میں فرق رکھا۔ اس کے بعد ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ 4 چیزیں ہیں۔ اب یہاں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک بندہ نماز کا انکار کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نماز کو مانتا ہی نہیں، یعنی نماز ہے ہی نہیں، تو لوگوں نے اس کو بھی کافر قرار دیا۔ ایک بندہ زکوٰۃ کو نہیں مانتا، یہ بھی لوگوں نے کافر کہہ دیا۔ کوئی بندہ کہتا نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، یہ بھی کافر ہے۔ بعض لوگوں نے، بعض ائمہ نے اس کی بھی تکفیر کی ہے۔ البتہ صحیح موقف یہ ہے کہ ایک بندہ نماز کا انکار کرتا ہے اور کلیتاً انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نماز ہے ہی نہیں اور مجھے نماز پڑھنی نہیں ہے اور مسلمانوں کو بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اللہ نے اس نماز کو فرض ہی نہیں کیا، تو یہ بندہ واضح طور پہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے
اور آئمہ محدثین اس کو کافر قرار دیتے ہیں۔ البتہ ایک بندہ نماز پڑھتا نہیں ہے، سستی کرتا ہے، لیکن وہ اقرار کرتا ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے، تو یہ بندہ فاسق ہوتا ہے، گناہگار ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں اس کو اپنے ان کاموں پر توبہ کرنی چاہیے۔ البتہ جو بندہ روزے کا انکار کر دیتا ہے، وہ کہتا روزہ نہیں ہے، تو بعض محدثین یہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر کفر کا اطلاق جو ہے وہ نہیں ہوتا، یعنی ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے، البتہ وہ گناہگار ہے، اس کو اپنے اس معاملے سے توبہ کرنی چاہیے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ثابت کیا ہے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ جو 4 چیزیں ہیں، ان میں کمی ہوگی تو ایمان میں کمی ہوگی۔ اور بندہ 5 نمازیں پڑھتا ہے، سارے روزے رکھتا ہے، ہر سال زکوٰۃ دیتا ہے، اور توفیق ہو تو حج بھی کرتا ہے جا کر کے، تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا ایمان جو ہے اس میں ترقی ہے اور اس کا ایمان بڑھتا ہے، اور کبھی کبھار تو ایمان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ البتہ جیسے جیسے اس میں کمی ہوتی جائے گی، نمازیں 5 کی بجائے 4 پڑھتا ہے یا 3 نمازیں پڑھتا ہے، 30 روزوں میں سے وہ آدمی 20-25 روزے رکھتا ہے یا 10 روزے رکھتا ہے، تو جیسے جیسے اعمال میں کمی ہوگی ویسے ویسے ایمان میں بھی کمی ہوگی۔ البتہ احناف کا جو موقف ہے یا بعض دیگر لوگوں کا موقف جو ہے کہ ایمان ایک حالت میں رہتا ہے، نہ اس میں کمی ہوتی ہے نہ اس میں زیادتی ہوتی ہے، تو یہ موقف غلط ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور ایمان کم بھی ہوتا ہے۔ البتہ ایمان کے باب میں اور اسلام کے باب میں یہ 5 چیزیں جو ہے نا، ان کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر یہ کوئی بندہ بد اخلاق ہے، کوئی بندہ پڑوسیوں کے حقوق کا خیال نہیں کرتا، کوئی بندہ ماں باپ کا احترام نہیں کرتا، یہ اضافی نیکیاں ہیں، یہ بھی ضروری ہے، لیکن کسی بندے کے اندر اگر یہ چیز نہیں ہے تو اسلام کی بنیاد اس کے اندر یہ 5 چیزوں کی صورت میں موجود ہے، لیکن ایک بندہ ان 5 چیزوں میں کسی ایک چیز کا انکار کر کے اسلام کے جتنے بھی دوسرے احکام ہیں، یعنی جہاد بھی کرتا ہے، اس کا اخلاق بھی اچھا ہے اور رفاہی کام بھی بہت زیادہ کرتا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ اس کا حسن سلوک بھی اچھا ہے، معاشرے میں اس کا اخلاق کردار کی لوگ گواہیاں دیتے ہیں، البتہ یہ 5 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز کا وہ کلیتاً انکار کر دیتا ہے، تو ہم اس کے اسلام پہ بھی اعتراض کریں گے، اس کے ایمان پر بھی اعتراض کریں گے۔ البتہ دین کے جو موٹے موٹے مسائل ہیں جن کو ماننا اور جن کو اپنی زندگی میں لانا ضروری ہے، وہ یہ 5 چیزیں ہیں، کیونکہ اسلام کی بنیاد، یعنی اسلام کی بنیادوں میں یہ چیزیں شامل ہیں۔ بنیادیں مضبوط ہوں گی تو اوپر کہیں کمی رہ بھی جائے گی تو اللہ رب العالمین کے ہاں وہ قابل قبول ہے اور اللہ رب العالمین اس سے درگزر فرما سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں حدیث کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ المبین۔